بایوگرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے متعلق ہوگی۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری گیٹس ہے۔ بل گیٹس مائیکروسافٹ کمپنی کے چیئرمین اور دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ ان کی پیدائش 28 اکتوبر 1955 میں سیٹل واشنگٹن میں ہوئی، جبکہ ان کی رہائش مڈینا واشنگٹن امریکہ میں ہے۔ بل گیٹس زیادہ تر اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے بل گیٹس رومن کیتھولک ہیں، جبکہ امریکی اکیڈمی برائے سائنس و فنون، چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ کے رکن ہیں۔ بل گیٹس کو ایک عارضہ بھی لاحق ہے جسے کلر بلائنڈنس کہتے ہیں۔ ان کی بیوی کا نام ملنڈا گیٹس اور ان کی شادی 1994 میں ہوئی۔ ان کی اولاد میں جینیفر کیتھرین گیٹس، روری جان گیٹس اور فیبی ایڈل گیٹس ہیں، جبکہ والدین میں سر ولیم ایچ گیٹس، میری میکسویل گیٹس ہیں۔ ناظرین اکرام، بل گیٹس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی اور پیشے کے لحاظ سے مائیکروسافٹ کی ٹیکنالوجی کے مشیر ہیں۔ انہوں نے متعدد اعزازات بھی حاصل کیے، جن میں کمانڈر آف دی لیجن آف آنر ہے، صدارتی تمغہ آزادی، پدم بھوشن، بامبی ایوارڈ، نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر ہے۔ ناظرین اکرام، بل گیٹس 1955 میں امریکی واشنگٹن کے ایک مضافاتی علاقے سیاٹل میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ آج کی طرح کمپیوٹر نہ اتنے ترقی یافتہ تھے اور نہ ہی کمپیوٹروں کی دنیا۔ محض 13 برس کی عمر میں وہ پروگرامنگ کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ اتفاق سے دوستی بھی ایک ایسے لڑکے سے تھی جو خود بھی کمپیوٹروں کا دیوانہ تھا۔ اس دوست کا نام پال ایلن تھا۔ یہ دونوں دوست ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم، لیکن کمپیوٹروں کے شوق نے پڑھائی کے بیچ میں سے ہی چھوڑنے پر مجبور کیا اور آخرکار یہ دونوں دوست کالج کو خیر باد کہہ کر ہمہ وقت کمپیوٹروں کی دنیا میں کھو گئے۔ ان کا خاص پروجیکٹ کمپیوٹر کی ایک خاص زبان کو ترتیب دینا تھا، جس سے کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی ہو۔ ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے ایک خاص بیسک لینگویج مرتب کر لی، جس نے کمپیوٹروں کو عام کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس اہم کارنامے کے بعد پال ایلن اور ولیم ہنری یعنی بل گیٹس البوکرک یعنی کہ نیو میکسیکو چلے گئے۔ یہاں انہوں نے مائیکروسافٹ کارپوریشن کی بنیاد ڈالی۔ اس کے تحت وہ کمپیوٹر کے مختلف سافٹ ویئر تیار کرنا چاہتے تھے، جس کی ساری دنیا میں بڑی مانگ تھی، کیونکہ پرسنل کمپیوٹر کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہارڈ ویئر تو مارکیٹ میں بہت دستیاب تھے، مگر سافٹ ویئر کی بڑی کمی تھی۔ اس کی زبردست مانگ کے پیش نظر دونوں دوستوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی اور آخرکار انہیں ایک ایسا سافٹ ویئر بنانے میں کامیابی ملی جس کو ساری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا۔ اس کامیابی سے متاثر ہو کر دنیا کی مشہور کمپنی انٹرنیشنل بزنس میکینکس یعنی IBM نے انہیں ایک مائیکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم بنانے کے لیے مدعو کیا، جس کو پرسنل کمپیوٹر میں استعمال کیا جا سکے۔ یہاں بل گیٹس کی ذہانت، لگن اور محنت نے اپنا کرشمہ کر دکھایا اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اولیت حاصل کر لی۔ اس آپریٹنگ سسٹم کو انہوں نے مائیکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم یعنی MS DOS کا نام دیا اور نتیجے میں IBM کمپنی نے لاکھوں کمپیوٹر فروخت کر کے بے تحاشا منافع حاصل کیا، جس سے بل گیٹس اور ان کے دوست بھی مستفید ہوئے۔ چند وجوہات کی بنا پر پال ایلن علیحدہ ہو گیا اور بل گیٹس نے اس سمت میں اپنا سفر تنہا جاری رکھا۔ انہوں نے بہت جلد بزنس کی دنیا میں استعمال ہونے والے اور تفریحی سافٹ ویئر تیار کر کے IBM کمپنی کے علاوہ دنیا کی مختلف کمپیوٹر کمپنیوں کو بیچا، جس سے ان کی آمدنی میں حیران کن اضافہ ہو گیا۔ 1984 میں ان کی اپنی کمپنی مائیکروسافٹ کا $10 کروڑ کا بزنس محض 2 برسوں میں دوگنا ہو گیا۔ اس کمپنی کے شیئرز بھی اسٹاک ایکسچینج میں فروخت ہونے لگے۔ اس کے بعد تو گویا آسمان سے خزانہ برسنے لگا۔ 1994 میں بزنس کا نشانہ $2 بلین پر پہنچ گیا، جو محض 1 سال بعد $10 بلین ہو گیا۔ دنیا نے اس سے قبل آمدنی میں اضافے کی رفتار کبھی نہیں دیکھی، حتیٰ کہ تیل سے ملنے والی آمدنی کے شیوخ بھی پیچھے رہ گئے۔ بل گیٹس نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں اول مقام حاصل کر لیا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بل گیٹس نے ہوا کے رخ کو پہچان لیا تھا۔
بل گیٹس کو یہ عظیم کامیابی محض ان کی انتھک محنت، کوشش، لگن، سوجھ بوجھ اور اپنے کام سے بے پناہ لگاؤ کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی مثالیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو یقیناً ہم بھی ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ بل گیٹس نے اپنی بے پناہ دولت کا ایک حصہ سماجی کاموں کے لیے بھی مختص کر رکھا ہے۔ بل گیٹس کے پاس 82 ارب ڈالر ہیں اور اپنی دولت کو اپنے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے انسانوں کی فلاح کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔